جھوٹ جتنا تیز بھاگے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، سچ کو آزما کے دیکھو، یہ سب سالکین کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ اپنی زندگی میں سچ کو آزما کے دیکھے ذرا، اتنے مزے کی زندگی ہو جائے گی نا کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العزت جیسے جنت کا سکون ملتا ہے آپ کو وہ سکون ملے۔ یاد رکھنا، جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا اس کی نکلی ہوئی فریادیں میں کیسے رد کر دوں۔ سچ بولنے سے محنت، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا سچ بولنا۔ ایک ہی بات کہی تھی، ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا پاؤں رکھا۔ اس کو زندگی میں آزمائیے، عہد کر لیجئے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، رانگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی۔ شرمندگی ہوگی تو یہی کی ہوگی نا، 2 منٹ کی بات ہے، معذرت کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تسلیم کر لیں گے، ناکی کا مسئلہ ہے نا۔ مگر سچ کی برکتیں آپ اتنی دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ تو بچے کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ ہزاروں روپے کی چیز ضائع کر دیں گے، برداشت کریں گے۔ بڑی سے بڑی غلطی کوئی اور کر بیٹھیں گے، برداشت کریں گے، جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے۔ پہلی بات۔ بلکہ الہی بخش کاندلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے، مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے۔ پھر مسلمانوں سے انگریز جج نے پوچھا کہ بھئی کوئی بندہ ہے جو درمیان میں گواہی دے اور معاملہ سمٹ جائے؟ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بزرگ تھے، مفتی الہی بخش کاندلی رحمۃ اللہ، ان کا نام لیا گیا۔ انہوں نے سچ کہہ دیا کہ جی ہندوؤں کی ہے کہ مندر بنا سکتے ہیں، کہ جب ان کی زمین ہے تو جو چاہے بنائے۔ انگریز نے فیصلہ لکھا، آج کی اس مجلس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ اور یہ ایسی بات تھی کہ اس کو سن کر وہ کافر کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا، ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ جھوٹ جتنا تیز دوڑے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا۔ بس یہ بات دل میں بٹھا لی، اتنی برکتیں سچ کی ہیں نا کہ ہم اس کا الفاظ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ 2 ہی تو باتیں ہیں جو سلوک طے کرنے کے پر ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقام۔ اور آج ان دونوں باتوں میں کمی کوتاہی کی وجہ سے روحانی طور پر ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ تو خیر، ایک بات سچ بول، اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا اہتمام۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں بچے، بچپن سے اس کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے، تسلی سے وضو کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولا کے ساتھ اگر وہ بیٹا ہے، اذان کی آواز سنے بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے، کام بعد میں دیکھے جائیں۔ تو نماز کو اہتمام سے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، کیونکہ بے نمازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں گے۔ تو پاکیزگی بھی آ گئی، وقت کی پابندی بھی آ گئی۔ اگر بچہ
باجماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا. پتا ہوگا امی بھی نوٹ کر رہی ہے، ابو بھی پوچھیں گے، اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اس لیے مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو دوسری بات، نماز کے اہتمام پر محنت کیجیے. اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے، نہ نہ، فرق ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں. نماز کا اہتمام. اس لیے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے. اس میں کوئی ایک ہی سینکی نہیں چلنی. مجھے نماز پرسکون ہو کر پڑھنی ہے، تسلی سے پڑھنی. تو اگر آپ نماز کا اہتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالی کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی، کس کیفیت کے ساتھ پڑھی. تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی، اس کو پتا چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے. آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. چنانچہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی بیوی نماز پڑھتی ہے. کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھتی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی نا 2 رکعت، من صلی رکعتین، حدیث پاک میں جس بندے نے 2 رکعت اس طرح سے پڑھی کہ اس کے نفس میں کوئی باہر کی دنیا کا وسوسہ نہیں آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی. 2 رکعت پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو اس پر نماز کے اہتمام پر کنسنٹریٹ کیجیے. بچے کو وضو کرتے ہوئے دیکھیے صحیح کر بھی رہا ہے یا نہیں. اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس سے پوچھیے، بھئی آپ کیسے طہارت کرتے ہو اپنے جسم کی. آپ حیران ہو جائیں گے. بڑی بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہیں وہ اس بچے کو مل نہیں رہی ہوتی. تو نماز کا اہتمام، اس پہ زور دیجیے. استاد کلاس میں بھی بچوں کو یہ سمجھائیں، ان کو حدیث سنائیں، ان کو بتائیں کہ نماز صرف ظاہر داری ہی نہیں کرنی، نماز کو جما کے پڑھنا ہے، پرسکون ہو کے پڑھنا ہے، دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر پڑھنا ہے. خود بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیں. یہی تو محنت کا میدان ہے مومن کے لیے. جتنا آپ بچے کو نماز کی اہمیت پر ابھاریں گے، ایکسائٹ کریں گے، بتائیں گے، اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں. احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گئے کسی اور عمل کے اتنے نہیں بتائے گئے. اللہ تعالیٰ کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، رزق میں برکت، اتنے فائدے کہ کوئی حد نہیں. اچھا، بچے کو جب آپ دیکھیں کہ ذرا اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انعام دیا کریں. بیوی کو کبھی مصلی پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے سے تعریف کر دیا کریں. کیونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. نیک بیوی ہوگی، پاک دامن ہے، وفادار ہے، نیکوکار ہے، ان کی زبان گنگ ہوتی. دیکھو بھائی، یہ جو ہوتا ہے نا انکریجمنٹ، یہ فطرت ہے بندے کی. آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلی کو جب سکھایا جاتا ہے
تو اس کو کہتے ہیں کہ تم چھلانگ لگاؤ، تو مچھلی چھلانگ لگاتی ہے، تو اس کے منہ میں پھر چھوٹی مچھلی ڈالتے ہیں۔ ایک جگہ ہمیں ایکویریم میں وہ مچھلیوں کے کرتب دیکھنے کا موقع ملا،